اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسرا کے مقدر کا فیصلہ فرما دیا۔ نواں باب ہے جی نواں چیپٹر۔ قصیدہ سے نا نواں باب نواں پہرایا جی نواں پیرا۔ نواں پہرایا۔ واقدی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے سفید محل کی تعریف فرمائی۔ حضرت سلمان نے بتایا مجھے قسم ہے خدائے واحد کی، یہ محلات ویسے ہی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیا حضرت سلمان فارسی۔ آپ نے فرمایا شام بہرحال فتح ہوگا اور ہرقل اپنی سلطنت کے کسی دوسرے حصے میں بھاگ جائے گا اور شام کا حاکم بنے گا، اور کوئی بھی تم سے جنگ نہیں کر سکے گا۔ یمن بھی یقیناً فتح ہوگا اور کسرا قتل ہو کر ہی رہے گا، اور اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا۔ واقعی ہوا لگا کسر بعد پھر اس بعد کسر ختم۔ ایران تو کسر نہ نشان کوئی نہیں۔ ایران ہور بادشاہ نے نہ آگے کسر، حالانکہ جڑے پرانے لقب ہوتے ہیں وہ آدھے پہ آتے ہیں، لیکن ایران نے ایسا وہ اپنا جو پرانا نشان لقب مٹایا کہ بھئی ہون دے بادشاہ تو ہور ہی کوئی نہ ہے، اور کسر کوئی نہیں۔ حضور اس زمانے ہی دس چھوڑے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس روز فرمایا تھا میں نے حرف بحرف اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نواں ٹاپک، حضرت جابر کی ضیافت میں برکت۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پتھر توڑنے کے لیے خندق میں اترے تو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ بھوک کا پتھر باندھے ہوئے؟ اچھا۔ جب میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے پیٹ کے پتھر کھول کر گھر آ گیا اور اپنی اہلیہ کو سارا قصہ کہہ سنایا۔ یہ بھی تھی حیران ہو سو، سارے بھوک لگی ہوئے نا تو کوئی شے نہیں، کوئی کام نہیں سارے کو ہوتا۔ اب اپنی خوراک بھی نہیں ہوتی، ہور کام تو ہور رہ گئے، لیکن ارانی حالت دیکھو، پیڑ سے پتھر بندے بھوکا نال تو چٹانہ پہ توڑے کھائیاں پہ کھٹے یہ ساری اگلا تو مغفران چیز ہے۔ بیوی نے بتایا کہ گھر میں ایک سا جو اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے جو کا آٹا گوندا اور بکری کا بچہ ذبح کیا اور دیگ میں ڈال کر آپ کی خدمت میں پہنچا۔ میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ تمام صورتحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا کہ بھائی ساری کو یہ کچھ ہی ہے۔ آپ نے یہ تو بھوک ویکھی ہے تو ایک شیر جون کا آٹا تو بھوک سے وہ دوجا ایک بکروٹا ٹوپا تاکہ بعد میں ندامت نہ ہو۔ میں نے آہستہ آہستہ تمام قصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ نے تمام خندق کھودنے والوں کو بلند آواز سے بلایا اور فرمایا آج ہمارے جابر نے تمہاری ضیافت کی ہے، سب چلے آؤ کیونکہ کھانا کافی ہے۔ حضرت جعفر نے تو کاروی گل کی تھی نا کہ جناب ہمارے گھر تشریف لے آؤ، کوئی کھانا ہی ہے۔ اچھا
اکل میں کھولنا آیا ہو چلو وہ ساری دعوت پہ کریں میں نے اچھا جی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرما دیا کہ اپنی اہلیہ کو کہہ دینا جب تک میں نہ آ جاؤں دیگ سے دیگ پوش نہ اتارے اور نہ ہی روٹی پکائے۔ میں نے مہمانوں کے پہنچنے سے پہلے یہ بات اپنی اہلیہ کو سمجھا دی۔ پہلے لگ گئے نا جی کو پہلے لگ گئے جن روٹی پکائی میں ہمارے کے انتظام کرا انتظام جس سے پہلے گئے تھے اپنی بیوی ہوں کہ ویسا ہے ساری خلقت لگی ہوتی کتنی نہیں تو حضور کی روٹی پکائی ہے تو سارے خلقت لگی ہوتی نہیں کہ حضور علیہ السلام نے تو سب کو دعوت دے دی ہے، مہاجرین و انصار اور سب متعلقین آ رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر حضور علیہ السلام نے دعوت دی ہے تو کوئی ڈر نہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو لے کر ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا گروہ در گروہ چلے آؤ، اور ادھر مجھے حکم دیا آٹا لے آؤ۔ میں آٹا لایا تو آپ نے اس میں لعاب دہن ڈالا اور خدا تعالی سے خیر و برکت کی دعا مانگی۔ پھر حکم دیا کہ روٹی پکانے والے کو بلاؤ تاکہ روٹی پکاتا جائے۔ میں تنور سے روٹیاں اور دیگ سے گوشت لوگوں کو کھلاتا جاتا، وہ سب کے سب سیر ہو کر چلے گئے، مگر ابھی تک لحم و طعام کافی مقدار میں بچا پڑا ہوا تھا۔ لحم گوشت بھی سب کچھ روٹیاں بھی بوٹی میں سب کچھ پہ گیا۔ حضرت جابر کے بیٹے زندہ ہو گئے۔ اچھا جی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی دعوت پکاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رد نہ فرماتے۔ ایک دن آپ کو جابر نے دعوت دی تو آپ نے فرمایا فلاں دن آنا۔ جب مقررہ دن آیا تو آپ جابر کے گھر تشریف لے گئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دیکھا تو بہت مسرور ہوئے اور خوشی و شادمانی کے عالم میں مشکامیز پانی کا چھڑکاؤ کیا اور شاداں و فرحاں آپ کے پاس آئے اور آپ کو اندر تشریف لانے کے لیے عرض کی۔ آپ اندر آئے تو جابر نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور پھر اسے پکانے کا بندوبست کرنے لگے۔ حضرت جابر کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا تجھے بتاؤں ہمارے والد نے ہمارے میمنے کو کس طرح ذبح کیا۔ اس نے چھوٹے کو زمین پر لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلا دی اور نادانی سے اسے ذبح کر دیا۔ ہائی میں ذبح کی تس ہائی کرے۔ جب حضرت جابر کی بیوی نے اسے دیکھا تو دوڑ کر اس کی طرف آئی، لیکن وہ خوف کے مارے مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ ماں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جس کے خوف سے ڈر کر بچہ چھت سے گر گیا اور گرتے ہی واصلے بحق ہو گیا۔ تو ڈیگ کے مر گیا، ایک کو ذبح کر کے اپنے بھیڑوں ذبح کر کے مار چھوڑے۔ اس صابرہ نے اس واقعہ فاجعہ پر قطعاً رونا دھونا نہ کیا بلکہ صبر اختیار کیا۔ 2 بچے مار گئے کہ مبادا حضور علیہ السلام کی طبیعت اس واقعہ کو سن کر متغیر ہو۔
اس نے دونوں بچوں پر ایک کپڑا ڈال دیا اور کسی کو اس حادثہ کی خبر نہ ہونے دی۔ اگرچہ وہ ظاہراً خوش تھی لیکن باطنی طور پر خون کے گھونٹ پی رہی تھی۔ کیا باطنی طور پہ کون خوش ہوگا؟ بکرے کو بریاں ہونے تک حضرت جابر کو بھی خبر نہ ہوئی۔ کھانا پکا کر حضور علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا تو حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جابر کو کہیں کہ اپنے دونوں بیٹے بھی لائے تاکہ آپ کے ساتھ کھانا کھائیں۔ جابر کو حکم ہوا تو فوراً گھر گئے اور پوچھا کہ دونوں بچے کہاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کہیں باہر گئے ہیں۔ جابر نے آ کر اطلاع دی، وہ اس وقت موجود نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ کھانا کھایا جائے۔ جب اس صابرہ اور شاکرہ بی بی کو دوبارہ پوچھا گیا تو اس نے رو کر بچوں کی لاشوں سے کپڑا اٹھا کر سارا واقعہ کہہ سنایا۔ دونوں روتے روتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بچوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر دعا کریں، زندگی اللہ دینے والا ہے۔ حضرت تشریف لائے اور بچوں کے لیے دعا فرمائی۔ وہ اسی وقت وہ فرمان عزدی زندہ ہو گئے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دنیا والوں دیکھ لو قدرت رسول اللہ کی۔ دنیا والوں دیکھ لو قدرت رسول اللہ کی۔ اچھا دنیا والوں ایک اور شعر ہے دنیا والوں ہے عزت دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ ایک نعت بھی مثال دیکھ لو قدرت رسول اللہ۔ خندق والوں کی کھجوروں سے دعوت۔ بشر ابن سعد خندق کو آج حضرت سلمان فارسی نے کھٹوانا شروع کیا کہ بھائی ابو سفیان کا لشکر مدینہ منورہ حملہ آور نہ ہو ونجا۔ مدینہ منورہ بچ بہت سارے یہودی بھی آئے، مسلمان پورے آئے، وہ سارے عربن سارے مشرقین اکٹھا کر کے لے آؤں۔ حضور نے خبر پہنچی، خفیہ اس نے یہ پروگرام بنایا کہ بھائی مدینہ میں خبر نہ پہنچائے تو سارے اکٹھے ہو کے چپ کر کے لگے ہوئے نہیں ہیں۔ تب یہودی سارے اپنے یہودیوں سے نہ کرو کوئی نہیں، باقی جو مسلمان انہیں نبڑا سا گل حالانکہ حضور کو کہڑی گلیں چھپ رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی نال مشورہ کیتا، صحابہ نال مشورہ کیتا، پھر سلمان فارسی بھی آئے کہ بھائی ہوں کیا کریے۔ سلمان فارسی بڑی جانتے ہیں، تین تو سارے ملک بھمے ہوئے، انہیں کہ جی ہور کوئی سارے کو سارے کو کوئی ہیلا ایک ہیلا ہی ہے، خندق کھود لیے وہ تو بڑھ نہ سکن۔ حضور نے پسند فرمایا۔ یہ واقعہ قرآن شریف کی پوری صورت ہے خندق کی۔ خندق ہے سورہ احزاب
احزاب سورہ احزاب جڑی ہے نا وہ اس واقعے وچ ہے۔ بشر بن سعد کی لڑکی نے بیان کیا ہے کہ میری والدہ نے مجھے کچھ کھجوریں دیں تاکہ میں اپنے والد اور اپنے ماموں عبداللہ ابن رواحہ کو دوں۔ اب تو خندق وچ جناب میں کھجوریں لے کر جا رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کو ایک جگہ پر بیٹھا دیکھا۔ آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے جواب دیا تھوڑی سی کھجوریں ہیں۔ پھر میں نے وہ کھجوریں آپ کی ہتھیلی پر رکھ دیں۔ آپ نے کپڑے کی جھولی میں ڈال لیں اور کسی کو کہا کہ خندق والوں کو بلاؤ کہ سب آ جائیں۔ جب سب آ گئے سب نے کھجوریں کھائیں اور واپس ہوئے۔ جھولی چکڑ کر کے نا ہاں تمہیں کھا جتنی کی لانی اور دو جی اور دو جی اور دو جی یاد آنے رہے۔ یہ 3000 افراد تھے، 3000 بندے کھا دیے جی، 3000 مگر ہنوز کھجوریں جھولی میں موجود تھیں۔ سرکار دو عالم کی دعائے رحمت۔ اچھا جی۔ جب لیلۃ الاحزاب میں حذیفہ ابن یمان کو لشکر احزاب کی طرف روانہ کیا گیا تو جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے سینے اور کندھوں پر پھیرے اور یہ دعائیں کی: اللہم احفظ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ۔ یا اللہ تو یہ تھا تو اگوں بھی حفاظت کر، آس پاس بھی حفاظت کر، پیچھے بھی حفاظت کر، تو اپنی سے حفاظت بھی لے لے۔ یہ دعا دیتی۔ اس رات سخت سردی تھی۔ حذیفہ کہتے ہیں جب میں روانہ ہوا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں گرم حمام میں ہوں، مجھے سردی کا احساس تک نہ ہوا۔ میں احزاب پہنچا اور خبریں فراہم کر کے واپس آ گیا اور صحابہ کو ملا۔ اس کے بعد مجھے سردی کا کچھ احساس ہوا۔ مدینہ میں بھی سردی بڑی پابندی ہے، بڑی پابندی ہے، ہوں بھی ہے ویکھی، ایسے میں نے ویکھی اتھ۔ جنگ احزاب میں مخالفین کی تباہی۔ جب حذیفہ روانہ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے نماز ادا کی اور پھر یہ دعا مانگی: یا سریع المکروبین یا مجیب الدعوۃ المضطرین اکشف ہمتی و کربی فقد ترا حالی ومن معی۔ بعد ازیں جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے اور کہنے لگے خدا تعالیٰ آپ کو فتح دے گا، کفار پر آسمانوں سے ایک طوفان آئے گا، نیز آسمان چہارم سے ان پر سنگباری ہوگی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں خندق دی بڑا لشکر آنے ہوتا سارا جو ہے بکٹھا، حضور بھی وچ گھبرا گئے بھائی کیا کرساں، کوئی منافقین بھی وچ آئے، یہودی تو ان کوئی نہ آئے، کیا کرتا۔ پھر حضرت جبرائیل آ گئے، جبرائیل نے یہ گلاں کیتیاں، وہی کوئی وقت پڑھنے عبارت۔ جب حذیفہ روانہ ہوئے تو حضور السلام نے نماز ادا فرمائی اور پھر یہ دعا مانگی: یا سریع المکروبین یا مجیب الدعوۃ المضطرین اکشف ہمتی و کربی فقد ترا حالی ومن معی۔ آسان میں فتح عطا فرما۔ اچھا۔ بعد ازیں جبریل علیہ السلام نیچے آئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا، کفار پر آسمانوں سے ایک طوفان آئے گا اور چوتھے آسمان سے ان پر سنگ باری ہوگی۔
حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو ٹھنڈی ہوا مخالفین کے لشکر میں گھس چکی تھی اور ان کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے تھے. وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ہمیں سردی نے تباہ کر دیا ہے. ادھر طوفان کے دوران ان پر یہاں تک سنگ باری ہوئی کہ وہ اپنی ڈھالوں سے اپنے سروں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. گرم علاقے کے بندے سردی برداشت نہیں کر سکتے اور سارے گرم علاقے سے آئے نا تو انہوں نے سردی برداشت نہیں کی تھی. ان کے لشکر میں ایک کھلبلی مچ گئی. وہ بھاگ کھڑے ہوئے. اس آیت کریمہ میں یہی اشارہ ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. سبحان اللہ. ابو سفیان بے شمار لشکر لگا اسے ہوروا کے بھی اگو پر نہیں آیا سی تھا اگو نہیں تو میں تم سنا سا. اچھا قریش جنگ سے بھاگ اٹھے. جب قریش میدان جنگ سے بھاگے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لم یغزوکم قریش بعد عامہم ولکنکم نغزونہم. یعنی اس کے بعد قریش تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے بلکہ تمہیں قریش کے ساتھ جنگ کرنی ہوگی. یقیناً قریش کوئی جنگ نہ کر سکے حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا. تواریخ بھی چاہتا کہ بھئی پورا مہینہ بہت رہا خندق کی وجہ تو وہ پار نہ کر سکے. خندق آئی نا گھوڑے آئے انہوں کو گھوڑے حضور علیہ السلام نے اس دوران حضرت حذیفہ آئے یا جڑے انہوں نے جاسوسی واسطے بھیجیا. سردی بڑی آئی جاسوسی واسطے بھیجیا کہ ان کو پتہ کرو وہ کس حال میں ان کے گلاں کر دیں. وہ اپنے لباس بدلا کے مکل شکل مار کے وہ کسی طریقے نال کفار دے لشکر وچ بڑھ گئے. ہاں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں مارنا کسر نہیں قتل کسر نہیں کرنا صرف جائزہ لینا کہ میں کہ پہ ہوندہ تھا کہ نہیں پہ ہوندہ صرف جائزہ لے کے واپس آنا. بھیڑنا لڑنا مارنا مرنا یہ نہیں کرنا کام. اچھا گئے سارا جائزہ لیا پھر کسی نہ گلاں کیتیاں ہٹے کری یعنی حتیٰ کہ ابو سفیان جڑا کہ وہ اس پوری لشکر دا سپاہ سالارا اس کو ملے. وہ ابو سفیان انہوں نے انجو آگا جی کہ تسی ہتھیار کوئی نہ جی تسی اسی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ فرماندے حضرت حذیفہ فرماندے ہوں کہ میرا دل کیتا کہ میں چپ کر کے کر میں سینی گھوم دے والا سارے کسی حدوں لیکن بعد میں حضور کا فرمان یاد آ گیا. حضور دا فرمان لڑنا بھیڑنا نہیں کسی. خیر میں چپ کر کے گلا اس نال کر واپس آ کے بتا کے ساری رپورٹ دیتی. حضور علیہ السلام بڑے حالات تو واقف ہوئے تو فرمایا کوئی اور بھی واقع ہویا. حضرت حذیفہ نے دسیا جی ایک اور واقع ہویا لیکن میں حضور چونکہ آپ نے منع کیتا ورنہ میں تو سارا قصہ پورا تمام کرا گیا. فرمایا وہ کہڑا جب میرے سامنے حج آ گیا ابو سفیان آ گیا جب میرے کو چھوڑا ننگا جو چھوڑا میں ایک بار میں ہاتھ لایا اس نے کہ میں ڈڈا جی گو پا لیکن آپ کا میں فرمان یاد آ گیا تو میں اس نے کچھ نہ آخیا. اس کو گلا سن کے میں واپس آ گیا. حضور نے تھوڑی ویسی نکالی فرمایا وہ جنتی ہے دیکھو فرمایا وہ جنتی ہے ادھر لشکر لائے کے لڑنا ہے پیا. حضور نے اتنا بھی پتا کہ بھائی اس نے اسلام قبول کر لینا یہ اس جنت جو ہے نا.
خون کے پیاسوں کو ضمانت امن، ضمانت ہے؟ خون کے پیاسوں کو امن کی ضمانت۔ اچھا جب کفار میدان جنگ سے گریزاں ہوئے تو ایک دن ابو سفیان نے ایک مجلس میں کہا، میں نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مدینہ کے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے ہیں، انہیں تبلیغ رسالت کے وقت کسی کی خبر نہیں ہوتی، کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جا کر انتقام لے؟ ایک عرب رات کے وقت ابو سفیان کے گھر آیا اور کہنے لگا، اگر تم مجھے ضمانت دو تو میں یہ کام سر انجام دے سکتا ہوں، کیونکہ مجھے راہ سے بھی واقفیت ہے اور میرے پاس تیز دھار خنجر بھی ہے۔ ابو سفیان نے ایک اونٹ دیا اور یہ طے پایا کہ یہ راز کسی کو معلوم نہ ہو۔ چھٹے دن وہ مدینہ پہنچا، ہر شخص سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کرتا۔ لوگوں نے بتایا کہ بنی عبد الاشہل کی طرف گئے ہیں، وہ بھی ادھر جا نکلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے صحابہ اکرام سے باتیں کر رہے تھے۔ دور سے آپ نے اسے آتے دیکھ کر فرمایا، یہ شخص مجھے غدار معلوم ہوتا ہے، مگر خدا اس کی مراد پوری نہیں کرے گا۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو پوچھنے لگا، ابن عبد المطلب کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ وہ حضور علیہ السلام کے نزدیک جا کر جھکا جیسے کوئی رازدارانہ بات کہنا چاہتا ہو۔ اسی حال میں اسید ابن حضیر نے اسے گھسیٹ لیا اور کہا، دور ہو جا اے ملعون۔ اس کی کمر پر ہاتھ مارا تو خنجر معلوم ہوا۔ بآواز بلند کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ شخص غدار ہے۔ وہ عرب ان کے پاؤں پر گر گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر سچ بتاؤ گے تو اس میں تمہیں فائدہ ہے، اور اگر تیری نیت بری ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سے ہی خبردار کر دیا ہے۔ اس عرب نے امان طلب کی اور ساری کہانی کہہ سنائی۔ حضور علیہ السلام نے اسے اسید کے سپرد کر دیا۔ دوسرے دن حاضر خدمت ہوا تو حضور نے فرمایا، تمہیں امان دے دی گئی ہے، تم جہاں چاہو چلے جاؤ، مگر ایک جگہ سارے جہاں سے اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ تم دین اسلام کی امان میں آ جاؤ۔ اس عرب نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں کبھی بھی کسی سے مرعوب نہیں ہوا تھا، اور شمشیر و سنان نے مجھے کبھی ہراساں نہیں کیا تھا، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ آپ کو میرے ارادہ کی اطلاع مل گئی، مجھے یقین ہے یہ اطلاع آپ کو کسی آدمی نے نہیں دی بلکہ آپ کے پروردگار نے دی ہے، جو آپ کا ہر حال میں محافظ و مددگار ہے۔ ابو سفیان کے ساتھی شیطان کے ساتھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی باتوں پر تبسم فرماتے رہے۔ وہ چند روز مزید ٹھہرا، پھر اجازت لی، پھر اس کے بعد وہ کبھی دکھائی نہیں دیا۔
اچھا اسلام قبول کر کے پھر غائب ہو گیا. کوئی جڑ رہ رہا ہوتا ہے. اچھا جی. اس تو بعد غائب ہو گیا پھر نہیں لگا. اچھا. ان کے لیے ہے عرش تک دستے دعا بلند، ہے جن کی آستینوں میں خنجر چھپا ہوا. حضور کے تیر کی برکت سے کنواں پانی سے بھر گیا. ہجرت کے 6 سال میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ کا ارادہ کر کے مکہ کی طرف کوچ کیا. حدیبیہ کے علاقے میں ایک کنویں پر ڈیرا ڈالا. اس کنویں میں پانی کم تھا. تھوڑا سا پانی کھینچنے کے بعد ختم ہو گیا. لوگ تشنگی و پیاس کی شکایت لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گئے. آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور فرمایا اسے کنویں میں پھینک دیا جائے. اسدی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم تیر پھینکنے کے بعد 1400 نفوس نے سیر ہو کر پانی پیا. صحیح بخاری کی روایت میں درج ہے کہ مقام حدیبیہ میں لوگوں نے پیاس کی شدت اور پانی کی شکایت کی. حضور کنویں کے کنارے پر تشریف لائے اور ایک ڈول پانی طلب فرمایا. اس سے وضو فرمایا اور پانی کنویں میں ڈال دیا. ابھی چند لمحے نہ گزرنے پائے تھے کہ کنویں کا پانی جوش مارنے لگا. تمام صحابہ اکرام سیراب ہوئے اور تمام مویشیوں نے بھی خوب پانی پیا. یہ صحیح روایت ہے، بخاری بھی ہے نا. حدیبیہ میں پانی کا انتظام. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کا بیان ہے کہ حدیبیہ کے روز لوگوں کو تشنگی و پیاس نے مغلوب کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک کوزہ تھا جس سے آپ نے وضو فرمایا. تمام لوگوں نے آپ کی طرف توجہ کی. آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہمارے پاس وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کوزہ میں بھگویا تو 5 انگلیوں سے پانی اس طرح جاری ہوا کہ ہم سیراب ہو گئے اور ہم نے وضو کیا. جابر سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگ تھے؟ اس نے کہا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی تھا، لیکن ہماری تعداد 1500 تھی. رحمت دو عالم مقام حدیبیہ میں ایک صحابی کا بیان ہے کہ ہم جب حدیبیہ کے پاس پہنچے تو خبر آئی قریش نے ایک جماعت بھیجی ہے. آپ نے فرمایا کون ہے جو ہمیں راہ دکھائے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے یہ راہ کئی بار دیکھی ہے، میں حاضر ہوں. چنانچہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلا اور مقام حدیبیہ تک ہم سفر رہا.